بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. سورہ نساء کی اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انسانیت کے وجود میں آنے اور اس کے پھیلنے کی صورتحال کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کا عنوان اپنی قدرت کے اظہار کے ساتھ کیا ہے، اور اس کا آغاز اپنی ذات عالی پر ایمان لانے اور اس سے ڈرتے رہنے کے حکم کے ساتھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو، چونکہ مسلم اور غیر مسلم تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا. اے تمام لوگ، سارے بندوں کو خطاب کیا، ساری انسانیت کو متوجہ کیا. اے لوگوں، جو اللہ تبارک و تعالی شانہ کے قدرت کے ماننے والے ہیں وہ بھی، اور جو اللہ تبارک و تعالی شانہ پر ایمان نہیں رکھنے والے ہیں وہ بھی، سب سنیں. اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو. اتقوا کے معنی اللہ تعالیٰ پر اس کی توحید کا اقرار کرنے کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اوپر ایمان لانے کے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت شان سے ڈرنے اور اس کا احترام کرنے کے. تقویٰ کا ترجمہ عموماً ڈرنے سے کیا جاتا ہے. اردو زبان کی تنگی اور اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ عربی کے تمام الفاظ کے لیے الفاظ اس میں حاصل نہیں کیے جا سکتے، تلاش نہیں کیے جا سکتے. اگر ڈرنا ہی ہم مانا کریں تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ڈرنا وہ ہمیشہ کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی آدمی کسی کے ظلم سے بھی ڈرتا ہے، اور آدمی کسی کی عظمت سے بھی ڈرتا ہے کہ یہ عظیم ہستی ہے، اس کی حق تلفی یہ ہمارے لائق نہیں ہے،
اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ سے ڈرنا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محسن ہے، خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، اور تمام انسانیت کے نگہبان اور نگران ہیں، اس کائنات کے تھامنے والے ہیں، آدمی کے اچھے برے کے مالک ہیں، اس کی صحت بیماری کے مالک ہیں، اس کی خوشحالی اور تنگی کے مالک ہیں، اس کی عزت اور ذلت کے مالک ہیں، ہر چیز کے وہی مالک ہیں، اور پھر محسن ہیں، مہربان ہیں، بے شمار احسانات ہمارے اوپر ان کے ہیں، تو ان کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، ان کی حق تلفی سے ڈرنا چاہیے۔ ایسی ہستی کا حق بندوں کے اوپر، مخلوق پر، محکوم پر، مملوک پر، عبید پر، غلام پر کیا ہوگا کہ ایسے محسن و مہربان مولا کی نافرمانی نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ یہ ڈرنا، اس ڈرنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ باقی آدمی شیر سے بھی ڈرتا ہے، سانپ سے بھی ڈرتا ہے، آگ سے بھی ڈرتا ہے، ان کے ضرر سے آدمی ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف میں، اللہ تعالیٰ کی خشیت میں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، وہ پکڑ اور گرفت کرے تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا ہمارا، اس لیے بھی اس سے ڈرنا چاہیے، اور اس لیے بھی اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو ثمرہ ہے وہ پاکیزہ زندگی کا حاصل ہونا ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے محفوظ ہو، جو نافرمانی سے دور ہو، اس کو متقی کہتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والا کہتے ہیں۔ تو تقویٰ کا ثمرہ ہے پاک باز اور پاکیزہ زندگی کا حاصل ہونا، جسے کہا گیا ہے حیات طیبہ، قرآن میں اسے حیات طیبہ کہا گیا ہے، ایک پاکیزہ زندگی جس میں ہر چیز باوقار ہے اور جس میں ہر چیز شرافت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جہاں بے عزتی، ذلت، رذالت اور کمینگی اور نافرمانی کا کوئی تعلق نہیں، اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ حیات طیبہ یہ تقویٰ کا ثمرہ ہے۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اس کو اس دنیا میں اس کی برکت سے حیات طیبہ نصیب ہوگی، پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی سکون، عزت، شرافت، وقار، اطمینان قلب، اس سے تعبیر ہے، ایسی زندگی ملنے والی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے پہلے تو انسانوں کو یہ فرمایا کہ دیکھو 4 دن دنیا میں رہنے گئے ہو اور ہمیشہ آ کے ہمارے پاس رہنا ہے، لہذا تمہارے سامنے دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی کبھی مسافرت میں اپنے وطن کو فراموش نہیں کرتا، وہ مسافرت میں بھی اپنی کچھ فکر کر لیتا ہے، لیکن وطن کے خسارے، وطن کے نقصان، وطن کی ذلت سے زیادہ ڈرتا ہے۔ آپ بھی مسافرت میں ہو، کچھ دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، مگر وطن تو آخرت ہے، وہیں سے بھیجے گئے ہیں، وہیں پر واپس جانا ہے۔ تو دونوں جگہ ملحوظ رکھ کر زندگی گزارو۔ کامیابی صرف دنیا کی کافی نہیں ہے، کامیابی اصلاً تو آخرت کی ہے۔ دنیا ناکام بھی ہوتی ہے تو اتنی تھوڑی مدت کے لیے ہے کہ آدمی اس سے گزر جا سکتا ہے، اس کو برداشت کر لے سکتا ہے، لیکن اگر آخرت ناکام ہوتی ہے تو وہ اتنی طویل اور لمبی مدت ہے کہ اس کو تو برداشت بھی نہیں کر سکتے، اسے سہار بھی نہیں سکتا انسان، نہ وہاں موت ہے۔ اس وجہ سے یہاں کو ترجیح دے سکتے ہیں، آخرت کو ترجیح دے کر دنیا کا ایثار کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی راحت کی خاطر آخرت کا ایثار نہیں کیا جا سکتا، اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی
پائیدار چیز پر ناپائیدار چیز کو قربان کرتا ہے، لیکن ناپائیدار چیز پر پائیدار چیز کو قربان نہیں کرتا۔ انسان کا مال جا رہا ہو اور جان جا رہی ہو تو وہ مال دے کر جان بچا لیتا ہے۔ انسان کا جان جا رہی ہو اور انگلی کاٹی جا رہی ہو تو وہ انگلی کاٹ کے پورے جسم کو بچا لیتا ہے، پوری زندگی کو بچا لیتا ہے۔ انسان ہمیشہ حقیر چیز کو وقیع چیز پر قربان کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے یہ سمجھ دی ہے تو اسے یہاں بھی سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ دنیا اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ نہایت حقیر چیز ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے دنیا سے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ یہ دنیا کی زندگی کی کل پونجی بھی تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی وقت نہیں۔ کسی یہودی کے ساتھ ایک مسلمان کا معاملہ ہوا، اختلاف ہو گیا تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ فرمایا، مقدمہ لانے والے مسلمان تھے، مدعی تھے، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ضابطہ ایک ہے، سن لو، آپ کو گواہ لانے پڑیں گے، آپ 2 گواہ پیش کریں گے تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر آپ گواہ نہیں لا سکیں گے تو جس کے خلاف آپ نے مقدمہ کیا ہے میں اس سے قسم کھانے کو کہوں گا، وہ قسم کھا لے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ اسلام میں فیصلوں کا بنیادی طریقہ ہے۔ جو دعویٰ دار ہے وہ پہلے گواہ لا لے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر وہ گواہ نہ لا سکے تو جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اسے قسم کھانے کو کہا جائے گا، وہ قسم کھائے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ بے ایمان قسم کھا لے گا اور میرا مال لے کے چلا جائے گا، میرے پاس گواہ نہیں ہے، میں گواہ لانے کے لیے میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سچی بات آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، پر آپ اس سے کہیں گے قسم کھاؤ تو وہ جھوٹی قسم کھائے گا اور میری زمین ہڑپ لے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اور طریقہ تو کچھ اور ہے نہیں، بس یہ طریقہ ہے، جو شخص جھوٹ بول کر ناحق اور جھوٹی قسم کے ذریعے سے دوسرے کا مال ہڑپ کر لے گا تو خیر وہ یہاں سے سونا چاندی زمین پیسہ روپیہ جائیداد جاگیر لے کر نہیں جائے گا، وہ میری مجلس سے دوزخ کی آگ لے کر جائے گا۔ مگر فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، فیصلہ ایسے ہو جائے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بات بتائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اپنے معاہدوں کو اور اپنی قسموں کو، اپنے حلف کو، اپنے وعدے کو تھوڑی سی دنیا کے خاطر بیچ دیتے ہیں، وہ لوگ لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر نظر عنایت بھی نہیں فرمائے گا اور ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنا اور فرمایا دنیا میں تو کوئی ایک ضابطہ بنایا جا سکتا ہے، اسی قاعدے کو اسی رول کو فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے ناحق کیا اور دوسرے کا مال حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں اللہ کچھ نہیں دے گا اس کو، آخرت میں جہنم اور جہنم کے عذاب کو بھگتتے رہنا پڑے گا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔
تو نبی نے جب یہ بات بتائی، اللہ نے نبی کی بات کی تصدیق کر دی، قرآن میں آیت نازل فرما دی، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ نہ اللہ رب العزت ان سے بات کرے گا ناراضگی کی وجہ سے، نہ اللہ رب العزت ان کی صورت دیکھنا گوارا کرے گا، اور نہ اللہ رب العزت ان کو آخرت میں کوئی حصہ دے گا۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحابی فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت تو میرے مقدمے کے حق میں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ جھوٹی قسم کھا کے لے جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب لے جائے تو کیا کر سکتے ہیں ہم تو جو فیصلے کا طریقہ ہے ایسے فیصلے کر سکتے ہیں۔ کوئی ناحق لے جائے گا، ناحق لے جائے گا، لے جائے گا، لے جانے والا سمجھ لے کہ وہ کیا لے جا رہا ہے، وہ مکان لے جا رہا ہے، وہ میراث لے جا رہا ہے، وہ جائیداد لے جا رہا ہے، وہ سونا چاندی لے جا رہا ہے، یا وہ بینک بیلنس جو بھی اس نے اس مقدمے میں پایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ سمجھے کہ میں یہ لے کے جا رہا ہوں، یہ نہیں لے کے جا رہا، دوزخ کی آگ لے کے جا رہا۔ وہ آگ جب وقت آئے گا تب بتائے، تمہارا حشر جب معلوم ہوگا، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن آگ لے کے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے پہلے تمام انسانوں سے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب لوگ سمجھو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ پروردگار سے ڈرنا، پروردگار سے ڈرنے کا یہ مفہوم ہے کہ آدمی ہر جگہ ہر معاملے میں یہ سوچے کہ اگر میں نے آج اللہ کا حکم توڑا، اتنے بڑے محسن و مہربان پروردگار، میں نے تو کوئی ادب نہیں کیا اس کا، میں نے تو اس کا احترام کا کوئی حق نہیں ادا کیا، تو یہ تو میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، یہ شریفوں کا کام نہیں ہے، یہ غیر شریفانہ حرکت ہے کہ اللہ جیسے مہربان کی بے ادبی کرے اور اس کے حکم کو توڑے اور اس کی عزت کو اور اس کے مرتبے کو کے خلاف کام کرے۔ اس کے مرتبے کو ہم نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن اس کے مرتبے کے خلاف کام کرے تو اللہ کی شان تو نہیں کچھ متاثر ہوگی، پر ہماری بندگی کی شان سب برباد ہو جائے گی، سب تباہ ہو جائے گی۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا۔ اپنی قدرت بتا رہے اللہ پاک کہ میں کتنی قدرت والا ہوں، اس میں غور کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا۔ نفس ایک ذات کو، ایک فرد کو، من نفس واحدہ، ایک ذات سے اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ اور وہ ذات کس کی ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، یعنی ایک بنی نوع انسانیت کا، انسانی قوم کا، انسانی برادری کا ایک فرد اللہ نے پہلے بنایا، ایک، اور وہ آدم علیہ السلام، وہ نفس واحدہ آدم علیہ السلام، ایک ہستی کو اللہ نے بنایا، اور وہ بھی سونے چاندی ہیرے جواہرات مشک و عنبر سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو بنایا مٹی میں، پانی میں سڑی ہوئی مٹی سے۔ پانی میں ایک عرصے تک جس مٹی کو رکھ دیا جائے وہ سڑ سڑ کر کے چکنی ہو جاتی ہے اور اس میں پختگی آتی ہے، تو پانی میں سڑائی گئی مٹی سے اللہ رب العزت نے اس نفس واحدہ کو پیدا کیا۔ جب وہ پیدا ہو گیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ زوج اس کے جوڑے کو کہتے ہیں، برابر، دوسرا جس کو ہم پیر کہتے ہیں، جوڑا۔ تو زوج اللہ رب العزت نے بنایا، ایک کو بنایا اور اسی کے جیسے دوسرے کو بنا دیا، اسی میں سے پیدا کر دیا۔ کس طرح پیدا کیا؟ مفسرین نے بہت سی حدیثیں، تفصیلات لکھی ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا۔
جب آدم علیہ السلام پیدائش کے مرحلوں سے گزر گئے تھے اور اللہ نے ان میں روح ڈال دی تھی تو انہیں نیند لگ گئی، مگر ان کو ایک طرح کی بے چینی تھی، ایک طرح کی بے چینی تھی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے آغوش میں، اپنے پہلو میں، اپنے بازو ایک اور انسان اپنے جیسا پڑا ہوا پایا، جس کی طرف ان کے دل کا نہایت شدید جھکاؤ ہوا اور جس سے ان کے قلب کی بے چینی ختم ہوئی، سکون حاصل ہوا۔ اس لیے اس کو زوج کہا گیا کہ یہ جوڑا ہے، دونوں مل کے مکمل ہوگی۔ ایک شخص اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی میں گھٹن ہے، چبھن ہے، مایوسی ہے، نامرادیاں ہیں، حیران ہے، پریشان ہے، اس کو ڈپریشن کی بیماری ہو جائے گی، اس کے اندر غصہ بے انتہا ہو جائے گا اور وہ ایک نارمل انسان کی طرح نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اعتدال پیدا کرنے کے لیے اس کے جوڑے کو بنا دیا۔ خلق منہا زوجہا، اب یہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس تھے۔ حضرت حوا اپنے دل میں حضرت آدم کی طرف رجحان محسوس کر رہی، حضرت آدم اپنے دل میں حضرت حوا کی طرف رجحان محسوس کر رہے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ خود فرماتے ہیں کہ وہ جو پیدا ہونے کے بعد سے مسلسل بے چینی تھی مجھے، اس جوڑے کے بازو میں آ جانے کے بعد وہ بے چینی ختم ہو کر مجھے سکون اور قرار حاصل ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک ایسا جوڑ بنایا ہے، اور اس جوڑ کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں، یعنی میاں بیوی کے درمیان میں مودت اور رحمت رکھ دی اللہ تعالیٰ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مودت محبت کی ایک شکل ہے، یہ اللہ رب العزت غالب رکھتا ہے جوانی میں، اور رحمت بھی محبت کا ایک تقاضا ہے، اسے غالب کر دیتا ہے بڑھاپے میں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اب بڑھاپے میں دنیا دیکھتی ہے، جانتی ہے کہ بوڑھا جوڑا ایک دوسرے پر ترس کھاتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف پر، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی فکر، ایک دوسرے کا خیال، دلداری اور فکر ہمیشہ کی، یہ رحمت ہے جو اللہ نے بڑھاپے میں مودت کو رحمت سے بدل دیا، اور جوانی میں مودت ڈالی جس سے وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اور اسی نشانی کا یہاں تذکرہ کیا ایمان کی دعوت دیتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اسی نشانی کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اس سے بڑی قدرت ظاہر فرمائی، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اب اللہ نے تو یہی دو بنائے تھے، ان دو کو ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی، یعنی انسانی صنف اور آدمیوں کے پھیلنے کا، ان کے بڑھنے کا، ان کے عام ہونے کا، ان کی تعداد بہت ہو جانے کا، ان دونوں کو ذریعہ بنایا۔ تو اصلاً تو اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر آدم کی بے قراری اس کی بیوی کے ذریعے سے دور کی، اور پھر دونوں کو ایک دوسرے سے مودت اور رحمت عطا فرمائی، سکون کا ذریعہ بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں کو وسیلہ بنا دیا ان کی نسل کے وجود میں آنے کا اور جاری رہنے کا وسیلہ بنا دیا۔ اب وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ جنت میں تو کوئی اولاد ہوئی نہیں ان کی، جنت میں وہ دونوں ہی تھے،
اور اللہ نے اس دنیا میں اصلاً ان کو بسانا تھا، تو جب دنیا میں بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ آپ دونوں دنیا میں چلے جائیں۔ معلوم ہوا دونوں ہی تھے وہاں پر، تو ان دونوں کو اتارا گیا اس دنیا میں۔ جب وہ دونوں اس دنیا میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نظام قدرت کے مطابق ان کے ذریعے سے اولاد کا سلسلہ شروع فرمایا، اور وہ بڑھتا رہا بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت مرد بہت عورتیں، آبادیاں بستیوں کی بستیاں اللہ نے بسا دی انہی دونوں کے ذریعے سے۔ وہی دونوں اصلاً سبب بنے، پھر ان کی اولاد ایک دوسرے سے جڑتی ہے اور اپنی نسل کو باقی رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ چلایا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کی نشانی بتایا۔ دیکھو، غور کرو، اس میں اللہ نے ایک نظام بنایا تو کتنا کامیاب نظام بنایا، اور کیسی قدرت اللہ رب العزت نے اپنی دکھائی، تو اس کے اندر غور کرو۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ ڈرنے کے قابل ہے، ایسی بڑی قدرت والا، ایسی بڑی عظمت والا اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں یا اپنے جیسا کوئی ساتھی سمجھے، نعوذ باللہ۔ کہاں خدا کی قدرت اور کہاں تم کیسے وجود میں آ گئے؟ کس نے وجود بخشا؟ کیسی قدرت کے اظہار سے تمہارا وجود ہوا ہے؟ پھر تم کیا اور تمہارے رب کا مقام کیا؟ اپنے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقابل کر کے دیکھنے کی کوشش مت کرو، مقابلہ ہے ہی نہیں، مقابلہ ہے ہی نہیں۔ کہاں خدا تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور کہاں تم، کیا مقابلہ ہے؟ اس لیے اس نے چاہا ہے کہ تم بندے بن کر رہو تو بندے بن کے بتا دو اس کو، بس فرما بردار بن کے بتا دو، یہ تقویٰ ہے۔ واتقوا اللہ، پھر فرمایا الذی تساءلون بہ والارحام، یہ اللہ جس سے تم نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اب صلی اللہ سے بھی ڈرو، والارحام، اور رشتہ داری سے بھی ڈرو۔ واتقوا اللہ واتقوا الارحام، اللہ سے ڈرو، رشتہ داری سے ڈرو۔ الذی تساءلون بہ، درمیان میں ایک دوسرا جملہ اللہ کی تعریف میں آیا ہے، لیکن فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ واتقوا اللہ والارحام، اللہ سے ڈرو، رشتہ داری سے ڈرو، ان دونوں چیزوں سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے۔ رقیب اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو بالکل مخالفت میں ہمارا پیچھا کر رہا ہو، ہمارا مخالف بن گیا ہو اور ہم پہ نظر رکھا ہوا ہو اور پیچھا کر رہا ہو، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کے رقیب ہونے کا مطلب ناظر اور نگہبان ہونا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ جیسے کوئی دشمن اپنے دشمن کو گھات میں رکھا ہوا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت تم پر پوری پوری نظر رکھا ہوا ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے مثال ہے، ورنہ اللہ بندوں کا دشمن نہیں، اللہ بندوں کا خیر خواہ ہے، اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ خیر خواہی کی نگرانی بھی، خیر خواہی سے نگرانی کرے۔ رقیب، اللہ رقیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رقیب ہونے کو جو شخص مستحضر رکھے گا، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ تبارک و تعالی شانہ کی عظمت متاثر ہو، اس کی شان، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کے مقام کو ہم نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایسا کام نہیں کرے گا جو دیکھ رہا ہو کہ اتنی بڑی قدرت والا مجھے دیکھ رہا ہے، اتنی بڑی قدرت والا کی نگرانی میں ہوں اور اسی کا بندہ ہوں اور اسی کا فرما بردار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس کے اندر پیدا ہو، تو پھر کسی چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس پہ چلے گا، جیسے اس کے نبی نے طریقہ بتایا اس نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب صحابہ کرام کے نکاح پڑھاتے تو یہ آیت ضرور تلاوت فرماتے. اس آیت کو اس موقع پر ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ تلاوت کر کے یاد دہانی کرایا کرتے تھے کہ یہ تو کسی کا کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا مقصد دنیا میں انسانی نسل کو باقی رکھنا. جب تک اللہ چاہے تب تک باقی رکھنا. جب اللہ نہیں چاہیں گے خود ہی اللہ رب العزت اس دنیا کا نظام ختم کر دیں گے. وہ جانتے ہیں اپنے نظام کے مطابق ختم کر دیں گے. لیکن اس وقت تک عورتوں اور مردوں کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ بس منہم رجالا کثیرا ونساء، مرد بھی پھیلتے رہے، عورتیں بھی بڑھتے رہے، اور یہ سلسلہ پوری دنیا کے اوپر محیط ہو جائے. جس زمانے میں آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور کہا جاتا ہے تاریخی روایات کے مطابق سری لنکا میں اترے تھے، وہیں پر کسی جگہ پر بعض احادیث میں بھی ذکر آیا ہے ایک پہاڑی پر اترے تھے، اور وہیں پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور وہیں سے انہوں نے احرام باندھ کر حج کا سفر کیا، اور وہاں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی. پھر دونوں واپس آئے اور بسے اور بسایا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ آباد ہوئے تھے دنیا میں، ایک چھوٹی سی آبادی تھی، ان کی ہی اولاد تھی. حضرت شیس علیہ السلام تک ان کی ہی اولاد تھی. وہ ایک چھوٹی سی آبادی تھی. وہ آبادی اس دنیا میں آرام سے رہتی تھی. پھر اللہ رب العزت نے ان کی اولاد در اولاد اولاد در اولاد اتنی کر دی کہ وہ اور بہت بڑھ گئی. پھر نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو سب کے سب غرقاب ہو گئے اور ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے جن ایمان والے بچوں کو ان کے ساتھ میں رکھا تھا، ان سے ان کی نسل چلی، اور وہ نسل چلی تو دنیا کے بر اعظموں میں تقسیم ہو گئی. یہ ایک خشکی اور یہ خشکی کیونکہ 3/4 تو سمندر ہے. اب جو بچا ہوا ہے، خشکی بچی ہوئی ہے، وہ خشکی بر اعظموں میں تقسیم ہے. یہ حضرت نوح کی اولاد یہاں بس گئی، جس کو اللہ نے جہاں بسایا وہاں اس کے ذریعے سے ایک نسل چل پڑی. اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. بعد میں اولاد انہی کی بچی ہوئی، انہی کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے اور عام ہوئی ہے. تو یہ لوگ پھیلتے چلے گئے ہر خطے میں، ہر علاقے کے اندر، اور ہزاروں سے لاکھوں ہوئے، لاکھوں سے کروڑوں ہوئے. تو یہ دنیا ان کے لیے کافی رہی اور کافی رہے گی. بندے بسا اوقات خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے انہیں بڑی بڑی غلط فہمیاں ہوتی. حکمرانوں کو بیٹھے بیٹھے یہ خیال ہو گیا کہ انسانی آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ زمین ناکافی ہو جائے گی. انہیں بیٹھے بیٹھے خیال ہو گیا. انہیں یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ جناب آپ خود بھی تو اپنے آپ کے مالک نہیں ہو. آپ کو کس نے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ کس نے بسایا ہے؟ جس نے بھیجا اور بسایا ہے یہ اس کی پلاننگ ہے. یہ حکومت ہند کی، حکومت امریکہ کی، حکومت رشیا کی، حکومت چائنا کی پلاننگ نہیں ہے. یہ دنیا کا نظام، یہ تمہاری اپنی چھوٹی موٹی حکومت. اس میں دیکھو کون بھوکا ہے، کون کھا رہا ہے، کون بیٹھا ہے، کس کو کپڑے کی ضرورت. تم یہاں تو لوٹ مار کر رہے ہو اور خدا تعالیٰ کے قوانین میں اور خدا تعالیٰ کی پلاننگ میں دخل دے رہے. خدا تعالیٰ کی پلاننگ میں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، آپ کے دخل اندازی کی ضرورت نہیں. 1400 سال پہلے قرآن مجید نے کہہ دیا ہے الم نجعل الارض مہادا احیاء وامواتا. کیا ہم نے اس زمین کو زندوں اور مردوں سب کے لیے کافی نہیں بنایا؟ یہ بچھونا ہے مردوں کا بھی اور یہ بچھونا ہے زندوں کا بھی. یہ ہم نے بنایا ہے اور جتنے ہم بسانا چاہتے ہیں انہیں ہم بسائیں گے. ان کے لیے زمین ہم فراہم کریں گے. آپ کو کیا اس میں پریشانی لاحق ہو گئی؟ تو لوگوں کو خواہ مخواہ خدا بننے کا شوق ہوتا ہے.
اور وہ خدا تعالیٰ کے پلاننگ میں اپنا پلان لے جا کے گزرنا چاہتے ہیں. آپ کا اپنا پلان ہی نہیں سمجھ رہا ہے. اپنے پلانوں کو اچھے بنا، اپنے پلانوں میں کامیابی حاصل کرو، اپنے بساط میں، اپنی طاقت میں جو ہے وہ کرو جو اللہ کی طاقت میں ہے. وہ اندرا گاندھی کے زمانے میں زبردستی فیملی پلاننگ شروع کی گئی تھی تو خود ہندوستان کے اندر بعض عورتوں نے 9 بچے جنے. اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر تم ایسے آؤ گے تو پھر میں ایسے آؤں گا تو پھر سب سسٹم تو بھی گبھو کرتا ہے جی. میں اپنے ارادوں پہ قائم ہوں، میرے ارادے کو کوئی نہیں توڑ سکتا. اللہ کو جتنے بندے پیدا کرنے ہیں اللہ پیدا کر کے رہے گا. اور اگر تم رستہ تنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے رستے بنائے گا، تب تم کو اور زیادہ مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے گا. اس لیے بندوں کو چاہیے وہ اپنے منصوبے بنائیں، اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں دخل نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قیامت تک قائم رکھنا چاہا ہے. لوگ آ رہے ہیں، جا بھی تو رہے ہیں. جتنی تعداد میں آ رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اسی حساب سے لوگ مر کے دنیا سے جا بھی رہے ہیں. اللہ کا سسٹم ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے. جو جتنے آئیں گے اتنی جگہ خالی بھی ہوتی رہے گی، لوگ جاتے بھی رہیں گے. اور ابھی خود دنیا میں اتنی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں ہم آبادی کے ساتھ اس کا تقابل نہیں کر سکتے جتنی جگہ خالی پڑی ہوئی. بعض ممالک ایسے ہیں کہ ان ممالک کے اندر ان کی پورے زمین کے 1/10 حصے پر بھی آبادی نہیں ہے اور زمین پڑی ہوئی ہے ان کے پاس بیکار. تو یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب انسان اس میں دھوکہ کھاتا ہے، فریب کھاتا ہے. بدقسمتی سے مسلمان بھی دھوکے میں آ جاتا ہے. بہت دفعے مسلمان دھوکے میں آ جاتا ہے. لیکن قرآن آپ کو پہلے تعلیم دے گیا ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم. لوگوں، روزی کے تنگ ہو جانے کے خطرے سے اپنے بچوں کو ختم مت کرو. تمہیں کون پال رہا ہے؟ ہم خود تمہیں بھی پال رہے ہیں، تمہاری اولاد کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. تم کہاں سے ذمہ دار ہو؟ کوئی حکومت ذمہ دار ہے؟ اگر حکومت ذمہ دار ہوتی تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کروڑوں سے متجاوز لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے نہ ہوتے. کیا امریکہ کی ساری رعایا خوشحال ہو چکی ہے؟ کیا انہوں نے اپنے منصوبوں کے ذریعے سے اور فیملی پلاننگ کے ذریعے سے خوشحال کر دیا ہے لوگوں کو؟ جب ان لوگوں نے پابندی لگائی لوگوں کے اوپر کہ صاحب آپ بچے نہیں پیدا کر سکتے، تو لوگوں نے نکاح کرنا چھوڑ دیا اور حرام کاری کے ذریعے سے اولاد پیدا کر کے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور حکومت اس کا کیا حل نکال سکتی ہے؟ کوئی حل حکومت کے پاس نہیں. ایسے ملکوں کے اندر 70% لڑکیاں شادی سے پہلے مائیں بن جاتی ہیں. کائیں کو آپ نے بنایا؟ یہ سب مصیبت آپ نے جھیلی ہوئی ہے. اللہ نے تو اچھا نظام قائم رکھا ہوا ہے. اللہ کے نظام میں اعتدال ہے، توازن ہے، بیلنس ہے. ایک حساب سے اللہ لوگوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور ایک حساب سے بھیج رہا ہے. اللہ کا نظام ہے وہ، اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ کے نظام کو آپ کیا سمجھ سکتے ہو؟ انسانوں کی محدود عقل حق تعالی شانہ کی حکمتوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت تو بہت لامحدود ہے اور وسیع ہے اور بلیغ اللہ تعالیٰ کی حکمت. ان باتوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن مجید میں کہ لوگ کسی فریب میں مبتلا نہ ہوں، لوگ کسی دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہوں. لیکن جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پروپیگنڈے کی قوت سے مسلمان بھی دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے. اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ پروپیگنڈا آپ کے عقیدے کو بدل سکتا ہے. آپ کے عقیدے کو تو گردن پر تلوار اور سینے پر بندوق بھی نہیں بدل سکتی، تو پروپیگنڈا کیا آپ کے عقیدے کو بدل سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ مسلمان اپنا عقیدہ خود جانتا ہی نہیں، مسلمان اپنے دین سے خود واقف ہی نہیں ہے. اس لیے پروپیگنڈا اس کے ذہن میں کچھ بٹھا دیتا ہے. جو پروپیگنڈا وہی بیٹھتا اس کے دماغ میں، وہی اس کے ذہن میں آتا ہے. اگر آدمی پہلے سے صحیح بات جانتا ہو تو کوئی پروپیگنڈا متاثر نہیں کر سکتا. اکا دکا آدمی کے ذہن میں
شک شبے کا پیدا ہو جانا الگ بات ہے، لیکن عام طور سے مسلمان متاثر نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے بھی بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بنیادی دینی تعلیم کے لیے کوشش کریں، فکر کریں، اپنے بال بچوں میں بنیادی دینی تعلیم اور اپنی عورتوں میں بنیادی دینی تعلیم اس قدر آ جائے کہ اس کے خلاف کوئی بات سنے تو ہمیں ہضم نہ ہو، قبول ہی نہ ہو، ہمارا ذہن اسے پھینک دے واپس کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ بات صحیح ہے جو مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں قرآن حدیث کے ذریعے، اللہ کے رسول کے ذریعے جو بات میں جانتا ہوں وہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا ذہن خود اس کو اگل دے گا، اسے ہضم نہیں دے گا۔ جیسے کوئی آدمی وہ چیز کھا لے جو بدن کو نہیں بنتی تو خود ہی پیٹ اگل دیتا ہے، اس کو خود ہی باہر آ جاتی ہے، اس لیے وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اگر ہم اپنا مزاج کتاب و سنت کے مطابق بنائے ہوئے ہیں تو ہر جھوٹی بات کو ہمارا ذہن خود اگل دے گا، ہمارا ذہن خود باہر پھینک دے گا، یہ چلنے والی بات نہیں ہے، ہم نہیں قبول کر سکتے اس کو۔ لیکن کسی کو علم ہی نہ ہو، بالکل جاہل مطلق ہو، نہ اللہ کے بارے میں جانتے ہوں، نہ آخرت کے بارے میں جانتے ہوں، نہ نبی کے بارے میں جانتے ہوں، نہ قرآن کے بارے میں جانتے ہوں، اور کم از کم جتنا ضروری تھا اتنا علم بھی مسلمان نہیں رکھتے ہوں، تو پھر ان کو جو شخص بھی جو کہے گا وہ ماننے کے لیے تیار ہے، جو بھی سمجھائے گا وہ سمجھ لیں گے، جو سنے گا وہ ارے بات تو اچھی لگ رہی، بات تو صحیح سمجھ میں آ رہی، تو قبول کرتا چلا جائے گا، یوں گمراہ ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اس دنیا سے جا رہا ہو اور اس کا اپنا ایمان بھی سلامت نہ ہو۔ یہ نوبت بھی آ سکتی ہے، اس کی خبریں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دے رکھی۔ ایسا ہو جائے گا عام جہالت کا عالم کہ جب مر رہے ہوں گے تو اپنے عقیدے سے بھی باخبر نہیں ہوں گے، اپنے عقیدے سے بھی بالکل بے خبر مر رہے ہوں گے دنیا سے۔ اس لیے اپنی اولاد کو تعلیم دو، تربیت دو، پڑھاؤ لکھاؤ، قابل بناؤ، ان کی دنیا کی فکریں کرو، اس سے کون منع کرتا ہے، لیکن انہیں مسلمان بنانا سب سے پہلے لازم سمجھیں۔ مسلمان بنا کے کیا بنانا ہے وہ بناؤ، لیکن مسلمان نہیں بنائیں گے تو جو مشکل حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اگر ان مشکل حالات پر اس وقت قابو ہو گیا خدا کی توفیق سے، اور خدا کرے کہ ایسا ہو، تب تو ہم پھر کچھ دن کے لیے اور مہلت دیے جا سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے ان حالات کا بدلنا جو اب ہمارے سامنے ہے، تو یوں سمجھیے کہ مہلت کا وقت اللہ پاک ختم کر رہا ہے۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے، یہ غفلت جو بدستور ہماری جاری ہے، یہ ہماری غفلتیں، یہ ہماری آزادیاں، یہ ہماری شادی بیاہ کی فضول خرچیاں، یہ ہماری دعوتیں، یہ ہمارے تماشے جو اب بھی ہیں، ان حالات میں بھی یاد رکھیے اگر اب بدلے تو اللہ کچھ مہلت ضرور دے گا ہمیں سنبھلنے کے واسطے، اور اگر نہ بدلے تو یہ الارم ہے، یہیں سے اللہ پاک ہمارا مواخذہ شروع فرما دے۔ لیکن ہم مواخذے میں پسنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے ان حالات کا آنا، معمولی قسم کے لوگوں کا جو خدا پر ایمان بھی نہیں رکھتے، جن کو تہذیب اخلاق تک نہیں ہے، جن کو طہارت و پاکی ناپاکی تک نہیں معلوم ہے، ان لوگوں کا ہمارے سر پہ چٹنی پیسنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہماری غفلت کو، بے حسی کو بہت دنوں سے دیکھ رکھا ہے، اور اب اللہ پاک نے یہ وقت لایا ہے۔ اب دو ہی راستے ہمارے سامنے ہیں، اس غفلت کو یکلخت ہٹا کے پھینکو، جاگ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، اور خدا کے ہم بندے ہیں، خدا کی بندگی پر جئیں گے، نبی کی وفاداری پر زندگی گزاریں گے، اس کو طے کر لیں۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ جس پکڑ میں لینا چاہ رہا ہے اس پکڑ میں گھسیٹے جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ پکڑ معمولی نہیں ہے، بہت خطرناک۔ ارتداد کا سیلاب سر پر کھڑا ہے، اگر یہ حالات نہیں بدلے
تو پھر تیزی کے ساتھ ہمارے نبی کی یہ امت کفر شرک کی طرف چلی جائے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے گھر سے کون جائے گا، مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس سے کون جائے گا. کوئی بھی کبھی بھی مرتد ہو سکتا ہے. ایسے حالات کی طرف اب جا رہی ہے یہ امت، ایسے حالات کی طرف. یعنی اس وقت اللہ نے اگر مدد نہیں فرمائی تو آگے یہی حالت ہے. اور اللہ کیوں نہیں مدد کرے گا؟ ہم اگر نہیں بدلے تو یہ حالات ہیں، اور اگر ہم بدل گئے تو اللہ کی مدد یقینی ہے، ضروری ہے. وعدہ ہے، وعدہ خلافی نہیں کرے گا اللہ. بدلنے کے لیے کوئی تیار ہے، کوئی بھی تو تیار ہے، کوئی بھی نہیں تیار. جیسی ہماری حالت تھی 2 مہینے پہلے وہی حالت ہے. جو ہم جیسا جی رہے تھے ویسے ہی جی رہے. کچھ بھی تبدیلی ہم نے اپنے اندر نہیں لائی. اللہ ماشاءاللہ اللہ کے اکے دکے بدلے کوئی کہیں کہیں کچھ سنبھلا ہے، کچھ صداقت آئی ہے، کچھ سچائی آئی ہے، جھوٹ بولنا چھوڑا ہے، غیبتیں کرنا چھوڑا ہے، لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے، بے حجابی اور بے پردگی ختم کیے ہیں، اور فضول خرچیاں اور حیثیت عرفی کو دکھانا، اللہ کی دی دولت کا بے تحاشا اور بے دریغ خرچ کرنا، سوچے سمجھے بغیر، یہ سب حماقتوں کو کچھ لوگوں نے چھوڑا. کچھ لوگوں نے، اللہ کے کچھ بندوں نے، کہ اللہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کی غلامی کریں. یہ وقت ہے آپ کی اطاعت کرنے کا اور آپ کی فرمانبرداری کا. رونے کا، گڑ گڑانے کا، منانے کا وقت ہے. کچھ بندوں کو سمجھ میں آیا ہے، اکثریت پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا. جیسے صبح وہ پہلے کرتے تھے آج کر رہے، جیسے شام پہلے کرتے تھے آج کر رہے. یہ صورتحال ہے. اور لوگ کس کس طریقے سے دین چھوڑے، ایمان چھوڑے، مجبور ہوئے. میں نے گزشتہ جمعوں میں بھی آپ کے سامنے بعض علاقوں کی تاریخ کی نہیں، گزرتے دنوں کی مثالیں آپ کے ساتھ دے. انہی 10-20 برس کے دوران کے واقعات آپ کے سامنے رکھے. اسی دنیا پر، اسی دھرتی پر، ملکوں میں ایسا وقت مسلمانوں پر آیا. مسلمان بھی اس پیاری سرزمین کے جہاں کہا جاتا ہے کہ 10,000 انبیاء آرام فرما رہے ہیں، یہاں کے مسلمان لڑکوں اور مسلمان لڑکیوں کو ایسا وقت آیا کہ انہیں اپنا دین چھوڑنا پڑا. لاکھوں کی تعداد میں دین چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہبوں میں داخل. ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں یا ایسی گھڑیوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے نسلوں کے نعوذ باللہ مرتد ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ میرا ایمان ایسا ہے کہ کوئی نہیں چھین سکتا؟ یہ دھوکہ ہو گیا ہے. والساعة أدهى وأمر. حضور فرما رہے ہیں کہ لوگ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت آئے گی تو اٹھا پٹک کر دے گی اور کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں. اس لیے میرے دوستو، سنبھلنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے. سنبھلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے حالات کو بدلیں، اپنے